ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور کیا کہہ کے بھیجا تھا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ وہ اندھیرے علم کے، فکر کے، عملی اقدامات کے اندھیرے ہیں جو یہاں مراد ہیں۔ یعنی انسان جس وقت غلط فیصلے کرتا ہے، خواہ وہ علم میں کرے خواہ وہ عمل کی زندگی میں کرے، تو اس سے اس کی زندگی تاریک ہوتی ہے، اس کے شب و روز میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو ظلمات سے تعبیر کیا ہے، اور نور وہ روشنی ہے جو پیغمبر لے کر آتے ہیں۔ یہ نور کس طرح سے انسان کو ملتا ہے؟ یعنی اس کی ابتدا جب بھی ہوگی انسان کے اپنی ذات کے مطالعے سے ہوگی۔ میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی میں اپنے گرد و پیش کی دنیا کے بارے میں کسی واہمے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، لیکن میری اپنی ذات میرے لیے کبھی واہمہ نہیں بن سکتی۔ میرا اپنا وجود، جب میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو میری عقل اس وجودی حقیقت کا ادراک شروع کر دیتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پھر سب سے پہلا سوال میرے لیے یہی پیدا ہوتا ہے، جہاں سے مجھے روشنی ملنے کی امید نظر آتی ہے، کہ میں ایک مخلوق ہوں، یعنی میں انسان ہوں، جو کچھ بھی ہوں، بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، میرے اندر حیات بھی ہے، شعور بھی ہے، میں بنانے والے کا ایک شاہکار ہوں، لیکن اس سب کے باوصف بہرحال میں ہوں ایک مخلوق، اور میرا مخلوق ہونا، میرا بنایا جانا وہ مشاہدہ ہے، وہ میں دیکھ سکتا ہوں، وہ ایک وجودی حقیقت ہے، وہ استنباط نہیں ہے، میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، خود دیکھتا ہوں کہ میں کیسے بنتا ہوں، اور ہر مرحلے کا کرتا ہوں، اس خام مال کا جس سے میں بنتا ہوں، اس نطفے کا جس سے میں وجود پاتا ہوں، اس بیضے کا جس میں میری شخصیت چھپی ہوتی ہے، ان کے ملاپ کے بعد جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس کا، اور پھر پرورش کے مختلف مراحل کا، یہاں تک کہ میں دنیا میں آ جاتا ہوں۔ تو میرے لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس وجودی حقیقت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اگر مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے، میرا خالق ہونا چاہیے۔ عقل ہمیں یہیں تک پہنچاتی ہے، کوئی استدلال بھی اس سے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 اور 2 4 کی طرح کسی استدلال کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں تو پھر امتحان کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر کسی استدلال کا لازمی نتیجہ ہے، یا جیسے ڈیڈکٹیو لاجک میں یا منطق استخراجی میں مقدمات قائم کیے جاتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، زید انسان ہے اس لیے زید فانی ہے، اس طرح کے مقدمات خدا کا وجود ثابت نہیں کرتے۔ یہ استدلال کا لزوم ہے۔ عقلی استدلال ہمیشہ پلازیبل توجیہ کرتا ہے، اور یہی چیز ہے جس کا تقاضا کیا گیا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اس بات کا گمان غالب رکھتے ہیں، وہ اس بات کو بہت معقول سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرے، جس میں ظالم اپنے انجام کو پہنچے اور نیکوکاروں کو جزا دی جائے۔ یہ نہیں کہ آخرت ان کے لیے ایک ایسا یقین بن جاتی ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ یہ منطقی مقدمات ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ عقلی استدلال ہمیشہ ذات باری کے بارے میں عقلی استدلال ہی پیش کرنا چاہیے، وہی ممکن ہے، اور وہی تقاضا ہے خدا کی اس اسکیم کا جس میں ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا مخلوق ہونا، یہ اس کی سب سے زیادہ معقول توجیہ ہے، یہ سب سے زیادہ قابل قبول توجیہ ہے۔ قابل قبول توجیہ یہ ہے عقلی استدلال۔ یہ نتیجہ لازماً نکل آئے گا، یہ عقلی استدلال نہیں ہے، یہ منطقی استدلال ہے، یہ ریاضیاتی استدلال ہے۔ تو خدا کی ذات کے بارے میں عقلی استدلال کیا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی کیا ہے۔ جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہونا چاہیے تو کیا ہے؟ تو اس کے 2 ہی جواب میں نے 12 عرض کیا دیے گئے ہیں۔
ایک یہ کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے، خودکار طریقے سے کام کر رہی ہے، یہ سارا علم و حکمت جو ہمارے اندر ہے اسی کائنات کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے، لیکن علم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، کبھی نہ کبھی نتیجے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ دوسرا جواب وہ ہے جو پیغمبروں نے دیا ہے کہ نہیں، ایک علیم و حکیم ہستی ہے، وہ تمہاری بھی خالق ہے اور اس کائنات کی بھی خالق ہے۔ اب پیغمبروں کی بات کو جانچنے کے لیے پھر عقلی استدلال، اور جب عقلی استدلال کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بات کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ کہیں ماوراء سے آئی ہے، تو پھر آپ کو کچھ ایسے شواہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو اطمینان دلاتے ہیں۔ اطمینان کا سفر شروع ہوتا ہے جس کی آخری منزل کیا ہے؟ قرآن میں ڈیرے ڈالنا۔ وہاں جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ داخلی یقین ہے، وہ استدلالی یقین نہیں ہوتا، اور اس داخلی یقین ہی کو انسان کی منزل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں نے اس کی طرف اشارے کیے۔ اس کو قرآن نور کہتا ہے۔